بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جو اسم بھی ابن سے شروع ہو یا اب سے شروع ہو یا سے شروع ہو، ابن عمر، ابی بکر، کلثوم مثلا، اس میں یا نسبتی کس طرح لائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اب و ابن کو نکال دیں، خالی لے کر عمر و بکر و کلثوم، اس کے اندر یا نسبتی لے کر آ جائیں، پہلے والے کو چھوڑ دیں اور کہیں گے کیا؟ یا نسبتی دیتے وقت عمریون، بکریون، کلثومیون، یہ طریقہ ہے یا نسبتی لانے کا۔ اب و ابن و بنت کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ جو اپنے مضاف الیہ سے کسب تعریف کرے، جیسے غلام و زیدن، غلام نے زید سے کسب تعریف کیا، تو وہاں پر ہم غلام کو چھوڑ دیں گے اور زید کو پکڑ لیں گے اور اس میں یا نسبتی داخل کریں گے۔ تو غلام و زیدن کو کیا کہیں گے؟ زیدیون، زیدیون۔ لیکن یہ زیدیون تو اشتباہ ہوتا ہے دو زید سے، ایک وہ زید جو خالی زید ہو، اس کو نسبت دیں زیدیون، یعنی وہ شخص جو حضرت زید کی طرف نسبت رکھتا تھا۔ غلام و زیدن کا معنی کہاں سمجھ میں آتا ہے اس میں؟ غلام و زیدن کا معنی تو ختم ہو گیا نا، تو بالکل اشتباہ ہو رہا ہے۔ وہ زیدیون کا مطلب وہ غلام و زید ہے یا زید والا ہے کہ حضرت زید کو جو مانتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یا زیدیون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ زید والا، یعنی جس کے باپ کا نام زید ہے مثلا، یہ بھی جو ہے معنی لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو بہت سارے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ غلام و زیدن کا مطلب اگر ہم یا نسبتی سے زیدیون لیں تو اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ زیدیون حضرت زید کی طرف نسبت دیں، باپ زید اس کی طرف نسبت دیں، دونوں معنی ہو جاتے ہیں، تو تین لفظ زیدیون ہو جاتے ہیں۔ اور کس کے لیے لیں؟ اشتباہ پیدا ہو جاتا۔ اشتباہ کو رفع کرنے کی خاطر بعض علماء نے اس پر اشکال وارد کیا، اشکال وارد کر کے کہا نہیں یہ غلط ہے، اس میں کچھ اور رائے حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ یہ نسبت درست ہو جائے۔ یہاں پر یہ نسبت قابل خدشہ ہے۔ یہ ملا جلال نے اشکال وارد کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو اشتباہ کا سبب بن رہا ہے۔ زیدیون کا مطلب یہ بھی تو نکلتا کہ حضرت زید سے نسبت رکھتا ہو، جس کے باپ کا نام زید ہو، اور غلام و زیدن کا مطلب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تین مطلب کیسے ہو جائے گا؟ اس لیے اس مطلب میں کافی بحث ہے۔ اسی طرح جب اس میں بحث نکل آئی تو ابن عمر میں بھی بحث ہے کہ ابن کو تو آپ نے غائب کر دیا، عمریون جو ہے اس کا مطلب عمر والا ہے، ابن عمر کہاں غائب چلا گیا؟ عمریون تو خالی عمر والا ہو گیا نا، ابن عمر کہاں چلا گیا؟ یہ تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنا، اشتباہ تو ہوتا ہے نا۔ عمریون کا ہے تو عمر والا نظر آتا ہے نا، بکریون کے تو بکر والا نظر آتا ہے، ابن بکر ابھی بکر کہاں نظر آتا ہے؟ ہاں واقعی بکری ہو جائے گا تو اس نے کلثوم میں کو نکال دیا تو کلثوم رہے، کلثومیون تو کہاں چلا گیا؟ یہ اس میں بھی پھر بحث آتی ہے۔
بکر تو سبزیوں کو کہتے ہیں نا، ہاں بکر جو ہے اس کو کہتے ہیں، کماری کو کہتے ہیں. ہاں ابو بکر ہے، ابو بکر ہے. ابھی وہ بعد میں بحث کریں گے. ابھی یہ فی الحال یہ جو مسئلہ پیش آ گیا ہے، دو مسئلے، غلام و زیدین کا مسئلہ پیش آ گیا اور ابن عمر کا مسئلہ آ گیا، تو کیا کریں گے. چونکہ اس میں یہ سب میں بحث ہے نا، اس لیے یہ دونوں باتیں قابل بحث شمار کی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اشتباہ پیش آنے کا خطرہ ہے. اشتباہ بھی خالی ایسے ہی نہیں شاذ و نادر، بہت زیادہ یہ استعمال ہونے والی چیز ہے، اس میں اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے بہت زیادہ ہے نہیں. اس لیے جو ہے یہ نظر انداز کرنے والی چیز نہیں ہے. اور ایک بات یہ کہ انہوں نے ابن و ابو ام کو تو شامل کیا، بنت کو شامل نہیں کیا. کنیت میں بنت کو بھی شامل کرنا چاہیے. بنت ابن کے ساتھ ملاق ہے یا ملاق نہیں ہے. اس قانون میں جو آپ نے یا نسبتی کا قانون بتایا، اس کے اندر بنت بھی شامل ہے کنیت والے باب میں، یا کنیت والے باب میں بنت شامل نہیں ہے. ظاہراً شامل ہونا چاہیے، اگر ابن کو شامل کیا تو بنت کو بھی شامل کرنا چاہیے. تو یہ بنت والے میں بھی اشکال وارد ہے کہ بنت کو کیوں شامل نہیں کیا گیا ہے. یہ 3 مطلب تو آپ نے دیکھ لیا. اب آگے بڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اسم ایسا ہو کہ جیسے امرؤ القیس والا ہے، امرؤ القیس، امرؤ القیس میں غلام و زیدین سے فرق رکھتا ہے، اس لیے کہ غلام نے زید سے کسب تعریف کیا تھا، معرفہ بنا تھا غلام زید کے سے. یہاں پر امرؤ القیس میں امرأ قیس سے معرفہ نہیں بنتا ہے. غلام جس طرح زید سے معرفہ بن رہا تھا کسب تعریف کرنے، مضاف مضاف الیہ سے کسب تعریف کر رہا ہے، یا مضاف مضاف الیہ سے کسب تعریف نہیں کر رہا ہے. یہ مرکباً دونوں ملا کر کے ایک اسم ہے. یہاں پر مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. امرؤ القیس جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے یہاں پر. یہ مرکباً ایک اسم ہے. تو اس میں کیا کریں گے؟ کہتے اس میں الٹا کریں. پہلے غلام و زیدین میں زیدیون بنایا تھا، یہاں پر الٹا کریں، قیس کو نکال دیں، امراؤن کو لے کر آئے، امرائیون، امرائیون بنائے. یہ جو ہے دوسرے کو ختم کر دے، شروع کو رکھتے ہیں. جیسے بال بکہ میں تھا، بال بکہ مرکب تھا، مرکب مسجد، اس کے اندر جو ہے بال کو رکھا تو بکہ کو اڑا دیا تھا، بکی بالیون کہا تھا. اس طرح امرؤ القیس میں بھی امرائیون، قیس کو نکال دیا ہے. لیکن یہ پہلے والے کو رکھیں گے اس شرط کے ساتھ کہ اگر ہم دوسرے والے کو اڑا دے پہلے کو رکھیں تو اس میں کوئی اشتباہ کا خطرہ نہ ہو. اگر اشتباہ کا خطرہ تو پہلے کو اڑائیں گے دوسرے کو لیں گے. پھر جیسے عبد الاشحل، عبد الاشحل میں عبد کو رکھا، اشحل کو اڑا دیں تو عبدیون بنائے گا. اب تو بہت سارے ہوتے ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الفنا، عبد فنا. ہاں اب تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بہت اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے. تو عبد کو ہٹا دیں گے، اشحل سے جو لیں گے، اشحلیون، یعنی پہلے کو چھوڑ دیں گے دوسرے سے بنائیں گے، اشحلیون. یہ بات کہ اشتباہ کی وجہ سے ہم پہلے کو چھوڑ کر دوسرے میں یا نسبتی لے کر آ جائیں گے، یہ بات خود میرے نظریے کی تائید کر رہی ہے. میرا نظریہ تھا کہ عمریون میں بھی اشتباہ ہو رہا ہے اور زیدیون میں بھی اشتباہ ہو رہا ہے. اشتباہ کے سے کچھ نہ کچھ علاج کرنا چاہیے. جو میرا نظریہ تھا وہ یہاں پر آ کے تائید کر رہا ہے کہ اشحلیون ہم نے کیوں بنایا، عبدیون کیوں نہیں بنایا.
وہاں پر بھی اشتباہ ہو رہا تھا، یہاں پر بھی اشتباہ چلنے دیتے. کیوں اشتباہ نہیں چلنے دیتے آپ؟ اس کا مطلب اشتباہ کو مد نظر رکھنا ہے اور التباس کو مد نظر رکھنا ہے. التباس کو مد نظر رکھنے کا نتیجہ یہ کہ ہم نے عبد کو چھوڑ دیا، کیونکہ عبد کے اندر بہت سارے اشتباہات اور التباسات پیش آنے کا خطرہ تھا، اس لیے اس کو چھوڑ کر اشحل کو لیا اور اشحلیون بنایا ہے. لیکن اشحلیون میں بھی اشکال ہے. اشحلیون میں پھر عبد کہاں چلا گیا؟ وہ خالی اشحل سے اشحلیون آتا ہے نا، عبد تو پھر بھی غائب ہو گیا نا. تو پھر بھی اس میں ایک بحث پھر باقی رہ جاتی ہے، یعنی پھر مسئلہ کھڑا رہ جاتا ہے. یعنی اس میں ہاں عبداللہ میں مسئلہ زیادہ ہے. ہاں بہت سارے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. الہیون کا تو الہ والے زیادہ ہیں، عبدیون کا تو وہ بھی اشتباہ برتا رہے. تو آئے شارع جو اپنی بحث کو لے کر آ رہے تھے اشتباہ کو دور کرنے کے لیے، وہ اشتباہ پھر بھی باقی رہتا ہے، اشتباہ ختم نہیں ہو رہا ہے. قرینہ سے مجبوری میں قرینہ لے کر آ جائیں گے، کیا کریں. لیکن پہلے سے قانون ایسا نہ بنا ہے کہ بار بار قرینہ لانا پڑے. قانون ایسا کیوں بنا رہے ہیں کہ جس سے بار بار قرینہ لانے کی ضرورت پیش آ جائے. قانون ایسا بنا جو بغیر کرنے کا سمجھ. اس کو کہتے ہیں تخصیص اکثر مستحجان ہے. تم ایسا قانون ہی کیوں بنا دے، اتنے سارے استثناءات لے کر آنا پڑ رہے ہیں اور جو ہے اس کی وجہ سے پورا قانون ہی خراب ہو رہا ہے. ایسے استثناءات نہیں لاؤ، یا قانون ایسا نہیں بناؤ. قانون بناؤ تو اس میں استثناءات بہت شاذ و نادر ہوا کرتے. آپ جو ایک قانون بنائیں اور جو ہے استثناء کرنے لگے. اکرم العلماء کہیں کہ علماء کا اکرام کرو، پھر کہے کہ 100 علماء کہے اس کو نہیں، اس کو نہیں، اس کو نہیں، 99 کو نکال دے، ایک کو باقی رکھے. تو یہ کون سا قانون بن گیا ہے؟ ایسے استثناءات تھوڑی چلتے ہیں، کبھی ہوا کرتا ہے. قانون وہ بناؤ جو استثناءات شاذ و نادر ہوتے ہیں. اکا دکا کوئی استثناء ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اکثریت استثناء ہو جائے تو کیا غلط ہے؟ تخصیص المستحجان، یہ تخصیص دینا قبیح ہے کہ قانون کے مقابلے میں اتنے سارے استثناءات آ گئے ہیں. آئیے عبارت دیکھیں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. وإضافة إما مبدوءة بابن أو أب أو أم. وہ اضافہ ابن عمر، ابی بکر، ام کلثوم جس میں اضافہ کیا ہے، جس اضافے کو ابتدا کیا گیا ابن سے، ابن عمر، او ابن ابی بکر، او ام کلثوم، اس میں کا عمرین و بکرین و کلثومین، یہ کہا ہے. پہلا والا اڑا دیا ہے، دوسرے والا جز تھا اس میں یا نسبتی لے کر آ گئے ہیں. فی ابن عمر و ابی بکر و ام کلثوم. یہ اولها ما له التعریف بالثانی وجبا. یا دوسری مثال یہ ہے کہ جس کا اول والا جز وہ ہے کہ جو معرفہ بنا ہے غلام و زیدن میں، غلام اس کا پہلا والا جز ہے اس اضافے میں. اولها اول اضافہ ما وہ غلام ہے کہ لہو التعریف ہو، جس کے لیے معرفہ بننا ہوا ہے بالثانی، ثانی یعنی زید سے، غلام و زیدن میں. وجبہ جو واجب ہے وہ معرفہ بننا. ان دونوں کے اندر اول کو اڑا دیں اور دوسرے میں آپ نسبت لے کر آ جائے.
بأن كانت اضافتہ معنویتاً، یعنی کہ اس مضاف کا اضافہ ہونا اضافہ معنویہ رکھتا ہے، اس میں یا نسبتی لائیں گے تو زیدین کہیں گے. فی غلام زیدن، غلام زیدن میں زیدین زیدیون مثلا. وعندی فی ھذا القسم نظر، زیدیون میں شارح کہتے ہیں، شارح ملا جلال، مصنف ہے ابن مالک اور شارح ملا جلال، کہتے ہیں اس دوسری قسم جو زیدینی والا قسم ہے اس میں میرے نزدیک نظرون اشکال ہے کہ غلام کہاں چلا گیا، پھر یہ تو بڑا اشتباہ کرے گا. چاہے معرفہ ہو یا نکرہ دونوں میں تو یہی ہے گا، ہاں معرفہ میں ہو یا نکرہ میں بھی، غلام رجلین میں بھی اس میں لگا پہلے جو لازم وہ اس کا لازم آ جائے. لیکن اس میں ایسا ہے کہ مضاف والمضاف الیہ کل کلمہ واحد بن جاتے اس میں، اس لیے اس طرح کرتے. وہاں پر مضاف مضاف الیہ ایک جیسے کلمے نہیں بنتے ہیں، اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. اضافہ لفظیہ میں یہ خرابی ہے، اضافہ معنویہ میں کہنا چاہتے ہیں. غلام رجلین میں یہ تو کہہ رہے معرفہ کی طرف مضاف، ہاں لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اضافہ معنوی میں تو ٹھیک ہے، لیکن اضافہ لفظیہ میں دو الگ الگ چیزیں اس لیے جدا ہو جاتے ہیں. ہاں اضافہ معنوی کا نا، اضافت و معنویتاً ہو جب بھی ہو اضافہ معنوی ہو. لأجل اللفظ، یہ میں نے جو اشکال کیا اس لیے کہ زیدیون میں لفظ و التباس و اشتباہ بہت زیادہ ہے. زیدیون حضرت زید کی طرف نسبت ہے، زیدیون باپ کے زید کی طرف نسبت ہے، یا زیدیون غلام و زید ہے، کیا پتہ نہیں چل رہا ہے. اشتباہ تین ہو رہے ہیں. تو اس لیے اس طرح کا کیا نسبتی بنانا ذرا مشکل کام ہے. اور فی القسم الاول، قسم اول ہے نا عمریون نے. ہاں عمریون تو پتہ ہے نا، ابن عمر سے بنا ہے. ہاں ابن عمر کو اس میں بھی اشتباہ ہے کہ حضرت عمر سے بنا ہے، یہ ابن عمر سے بنا ہے، کیا عمر نام کے کسی آدمی سے بنا ہے. نہیں، عمر جس کا باپ کا نام ہو عمر ہو، کہ یہ عمر والا ہے. نہیں تو عمریون اس کو بھی کہیں گے. نہیں تو تین اس میں بھی اشتباہ ہو رہے ہیں. تو اس قسم میں بھی فی القسم الاول، قسم اول جو عمریون والا تھا یا بکریون والا تھا یا کلثومیون والا، اس کے اندر بھی بحث ہے. وَهَلْ يَلْحَقُ بِمَا ذُكِرَ الْمَبْدُوَّةُ بِبِنْتَيْن، کہتے ہیں وہ جو ابن و اب و ام سے شروع ہوا تھا اس کے ساتھ بنت کو بھی اب شامل کریں گے یا ملحق نہیں کریں گے. وَهَلْ يَلْحَقُ آئے ملحق ہوگا بِمَا ذُكِرَ، بِمَا ذُكِرَ اب و ام و ابن، وہ والا جس کو ذکر کیا گیا. المبدوءۃ ببنتین، وہ اسم کہ جو بنت سے شروع ہو. کما قلنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہ کنیتون، کہ بنت جس طرح شروع ہو تو اس کو بھی کنیا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابن و اب و ام کو بھی کنیا کہتے ہیں، دونوں کنیا ہیں. تو اس کنیے کو کیوں شامل نہیں کیا گیا بنت والے کو؟ ظاہراً تو ابن کے ضمن بنت کو بھی شامل کرنا چاہیے. وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، اور میں نے نہیں دیکھا کسی ایسے عالم کو کہ جس نے بنت کو بھی اس باب نسبت میں ابن کے ساتھ ذکر کیا ہو. کسی نے بھی اس کو ذکر نہیں کیا. میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی یہ یا تو اتنا واضح تھا کہ ذکر کی ضرورت نہیں، ابن کے ذمے بنت شامل ہو جاتا ہے، یا ان کی نظر سے اتنا مخفی ہو گیا کہ بنت جو ہے وہ لانا ہی بھول گئے وہ لوگ. کنیت میں نہیں ہے، کنیت میں ہونا چاہیے، کنیت میں تو ہے لیکن یا نسبتی میں ابن کے قانون میں چلے گئے نہیں، ذکر نہیں کیا انہوں نے. وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، اور میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ جس نے بنت کو بھی باب نسبت میں ابن کے ساتھ ذکر کیا ہو. اب آ گئی بات اصل. اب اصل بات کیا ہے؟ اصل بات وہ جو ابھی امرؤ القیس والی تھی اور عبد الاشحل والی تھی، وہ والی بات آ گئی ہے.
وفیما سوا هذا المقرر، اس میں یعنی امرؤ القیس میں کہ سوا هذا المقرر، سوائے اس مقرر کے، مقرر کیا ہے؟ غلام زید، غلام زید کے علاوہ جو امرؤ القیس آ گیا، کالذی لیس مصدرا بما عرف بالثانی، یہ امرؤ القیس ایسا نہیں کہ جو صادر ہوا ہو جو اس چیز کے ذریعے سے کہ جس کو معرفہ بنائے گا ثانی سے، امرا کو قیس سے معرفہ بنائے گا، ایسا نہیں ہے جس طرح غلام کو زید سے معرفہ بنائے گا، ایسا نہیں ہے یہاں پر۔ لیس مصدرن، ایسا صادر نہیں ہے، بما ایک ایسے امرا ان کے ذریعے سے کہ عرف بالثانی، جس کو معرفہ بنائے گا ثانی یعنی قیس سے، ایسا نہیں ہے، غلام و زیدین کی طرح نہیں ہے، نہیں اضافہ ہے لیکن غلام و زیدین کی طرح نہیں ہے وہ، یہ غلام ایسا اس کو اضافہ مرکب، مرکب جو ہے ایسا ہے کہ جس کو مرکب مصجی بنا دیا گیا، اصل میں مرکب مصجی اضافے کی شکل میں لے کر آیا گیا ہے۔ ولا بکنیت، اور کنیہ بھی نہیں، اس لیے کہ ابن ابو سے شروع ہی نہیں ہوا ہے، امرؤ القیس سے شروع ہوا ہے، کہاں فی شرح القافیہ تھے، جیسے شرح قافیہ میں ہے کہ کنیہ بھی نہیں ہے، مضاف الیہ بھی نہیں ہے۔ وہو یقوی بحثی، اور یہ امرؤ القیس ایسی مثال ہے کہ جو میری بحث کو قوی قرار دیتا ہے، یعنی میں نے کہا تھا نا کہ غلام و زیدین میں زیدیون بناتے ہیں، تو غلام کہاں چلا گیا؟ تو یہاں پر بھی امراؤن سے بنائیں گے، امرئیون بنائیں گے تو قیس کہاں چلا گیا؟ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، اشتباہ کا خطرہ تو یہاں بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے جو کہا تھا کہ اشتباہ کے خطرے کو دور کرنا چاہیے انہیں، تو یہ میری بحث یہاں بھی قوی، وہو یقوی بحثی، یہ میری بحث کو قوی کرتا کہ اشتباہ کو تو پھر دیکھنا چاہیے نا۔ الا ان یمنع انہ کنیتون، مگر یہ کہ یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ امرؤ القیس یہ کنیہ ہو، کنیہ نہیں ہے یہ، کہ ام و اب و بنت یا ابن سے شروع نہیں ہوا۔ انسبن للاول، تو انسبن للاول، یا آپ اول والا جو امرؤن ہے اسی کو نسبت دے دیں، یعنی انسبن یعنی امرئیون، اول کو نسبت دے دیں، واحذف الثانیہ، اور دوسرے والے قیس کو آپ حذف کر دیں، ما دام لم یخف لبس، جب تک کہ التباس کا خوف نہ ہو، التباس کا خوف ہو تو ثانی والے کو لیں، اول کو چھوڑ دیں، جیسے عبد الاشہل تھا، عبد کو چھوڑ دیں، اشہل سے بنائیں، اشہلی جو، ہاں وہ لیکن وہ عبد والا اشتباہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر جگہ عبداللہ فلاں فلاں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں اشتباہ بہت زیادہ، اشہل میں اتنا نہیں ہے بہرحال، لیکن وہ عبد کہاں غائب ہو گئے یہ ایک مسئلہ ہے۔ فقل فی امرئ القیس امرئیون، دیکھیں قیس کو اڑا دیا یہاں پہ، فإن خیف، اگر خوف پایا جائے، پہلے سے اگر ہم نسبت دیتے ہیں تو خوف پایا جاتا ہے اشتباہ کا، فاحذف الاول، تو اول کو حذف کر دیں، وانسب الثانیہ، وانسب للثانی، ثانی کو نسبت دے دیں، یعنی اشہل کو، کا عبد الاشہل، فقل فیہ، بس عبد الاشہل میں آپ کہیں گے اشہلیون، وہذا یعضد نظری، اور یہ مطلب اشتباہ والا یہ کمک کرتا ہے میری نظر اور میری رائے کو، پھر قسم سابق جو عمریون میں تھا اور زیدیون میں تھا، اس پہ دونوں جگہ میری جو نظر تھی کہ وہاں اشتباہ باقی رہتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، اور اشتباہ کی سے عبد کی جگہ اشہل کو لائے، وہاں پر بھی کوئی علاج کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔